اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تداینتم بدین جب اذا تداینتم بدین جب تم ادھار کا معاملہ کرو اذا تداینتم بدین جب تم ادھار کا معاملہ کرو الی اجل مسمى ایک معین مدت تک کے لیے فاکتبوہ تو اسے لکھ لیا کرو فاکتبوہ اسے لکھ لیا کرو یعنی تم کسی کو ادھار دیتے ہو ایک معین مدت کے لیے اسے لکھ لیا کرو ولیکتب اصل میں کیا تھا ولی یکتب تھا اچھا لی یکتب تھا تو ولی یکتب کو کیا کر لی ول یکتب بھی پڑھا جا سکتا ہے یہ جوازی قانون ہے اچھا یہ جوازی قانون ہے ول یکتب چاہیے کہ لکھے بینکم تمہارے درمیان کاتبن کاتبن لکھنے والا بالعدل عدل کے ساتھ ٹھیک ہے نا ول یکتب کا بینکم کاتبن بالعدل کہ لکھنے والا عدل کے ساتھ کیا کرے انصاف کے ساتھ تحریر لکھ لے ولا یابا ٹھیک ہے نا لا یا با تھا اصل میں ابا یا با انکار کرنا اچھا لا یا با تھا اور حذف لام ہوئے یہ لام لا کیا ہے لا جازمہ ہے لا سمجھ آئیے بات کی یہ لا کیا ہے یہ جازمہ ہے اچھا اس لیے حذف لام ہو گیا ہے تو لا یا با تھا اصل میں یہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ با کے اوپر کھڑی زبر جو تھی اس میں سے تو یہ کیا ہوا تھا کہ وہ آخر سے حذف لام ہوا تو یہ یا با ہو گیا بات سمجھ میں آ گئی ولا یابا انکار نہ کرے کاتبن ایک لکھنے والا ان یکتبا لکھنے سے کما کما علمہ اللہ جیسا کہ اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے فل یکتب ٹھیک ہے نا اچھا اب کیا کرے فل یکتب لکھے ول یملل الذی یملل ٹھیک ہے نا یہ اسی آ رہا ہے ان یکتب کما علمہ فل یکتب لیکتب سے آگے لیکتب ولی یملل یہ بھی ولی یملل تھا لیجملل آگے ملانے کے لیے کسرہ دیا گیا ہے املا کروانا ٹھیک ہے نا املا کروانا ٹھیک ہے نا اور جب اور تحریر وہ شخص لکھوائے فلیکتب ولیجملل الذی اور کیا کرے تحریر اور چاہیے اور املا فلیکتب ولیجملل الذی علیہ الحق کو تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہے یعنی جس نے پیسے دینے ہیں نا وہ تحریر لکھوا رہا ہے جس کے ذمے کوئی حق واجب ہو رہا ہے تو وہ تحریر لکھوائے ولیتق اللہ ربہ اور اللہ تعالیٰ سے ولیتق اللہ ڈرے اپنے پروردگار سے ٹھیک ہے نا تو اس میں چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جس کا پروردگار ہے ولا یبخس منہ شیئا اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے یبخس منہ شیئا اس حق میں کوئی کمی نہ کرے فإن كان الذي عليه الحق صفيحا او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فلیملل ولیہ بالعدل اچھا جی اب دیکھو فإن كان الذي عليه الحق صفیحا اب جس آدمی پہ حق ہے یعنی جو مدیون بن رہا ہے وہ کیا تھا صفیحا ٹھیک ہے نا اگر تو وہ کیا تھا ناسمجھ تھا او ضعیفا یا کمزور تھا او لا يستطيع ان يمل ہوا یا وہ استطاعت نہیں رکھتا تھا وہ تحریر نہ لکھوا سکتا ہو کہ اس میں تحریر وہ کہتا مجھے نہیں لکھوانی آتی تھی میں کیسے لکھواؤں کہ میں نے کتنا حق آپ کا دینا ہے فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ تو اب اس شخص کا جو ولی ہے نا ٹھیک ہے نا تو سرپرست وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے کہ جناب اس نے اتنے پیسے دینے ہیں اس میں سارا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ اور اس معاملے کے اوپر وَاسْتَشْهِدُوا تم گواہ بنا لو دو گواہ مِن رِجَالِكُمْ اپنے مردوں میں سے فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر دو مرد موجود نہ ہوں فرجل وامراتان تو ایک مرد اور دو عورتیں ممن ترضون من الشہداء جن پر تم لوگ کیا ہو ترضون جن پر تم لوگ راضی ہو من الشہداء گواہ میں سے ٹھیک ہے نا تو ممن ترضون من الشہداء ٹھیک ہے نا وامراتان ممن ترضون ٹھیک ہے نا تو دو عورتیں ٹھیک ہے نا جنہیں تم پسند کرتے ہو یعنی ٹھیک ہے نا مطلب کہ من الشہداء گواہ بننے کے لیے ٹھیک ہے نا کیوں دو عورتیں کیوں بنائی جائیں کیوں دیکھو ان تضل احداہما کہ اگر ان میں سے ایک اگر بھول جائے اگر ایک ان میں سے کیا ہو جائے بھول جائے فتذکر احداہما الاخری تو دوسری کیا کر دے اس کو پہلی والی کو یاد کروا دے اس میں سے دو عورتیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری عورت کیا کر دے اس کو یاد کرا دے گی کہ یاد ہے یہ تحریر یہ تھی ٹھیک ہے نا ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا اور گواہی جب ان کو بلایا جائے گواہی کے لیے تو انکار نہ کریں ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا اور جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ کیا نہ کریں اس میں سے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں ولا تسعموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ولا تسعموا اور یاد رکھو ٹھیک ہے نا
ٹھیک ہے نا. تو جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، میعاد سے کبھی لاجی جو میعاد سے مسئلہ ولا تسمو، تو اس سے اکتاؤ نہیں، یعنی یہ نہ کہو کہ جی یہ کیا لکھیں ہر چیز کو. تو گویا آپ کا کوئی بھی معاملہ ہو رہا ہے، مالی معاملہ ہو رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں، کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو کیا کرنے ہیں اس میں سے، یہ آپ کے لیے کیا ہوگا اس میں سے، یہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ بلکہ جائز کیا، ضرور بہتر ہے کہ آپ کیا کریں، اس کو لکھیں. آپ لکھیں اس کو، ہر چیز کو لکھ لیا کریں، اور گواہ قائم کر لیا کریں کہ اتنے میں نے پیسے دینے ہیں، فلاں کا اتنا ادھار ہے میرے سے میں، فلاں ہے یہ جو ہے نا اس میں سے. نہ سمجھ میں آئیے. اور یہ اس کے مسائل بعد میں بڑے بنتے ہیں، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا بھی ہوگا. تو ایک آدمی تھے، ان کا اچھا خاصا بزنس تھا، کروڑوں کے اندر بزنس جو ہے. ان کا کیا ہوا، انتقال ہو گیا ایک دم یار، ہارٹ اٹیک ہوا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو ان کی اہلیہ کا مجھے فون آیا کہ جناب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے خاوند نے کتنے لوگوں سے پیسے لینے ہیں، کروڑوں کے اندر شاید پیسے تھے جو لوگوں سے لینے تھے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں وہ جو ان سے ادھار جو انہوں نے ادھار دیا ہوا تھا وہ تو آ جاتے ہیں کہ جناب خاوند نے اتنے پیسے دینے تھے آپ کے جو ہے نا، اتنا ہم نے اپنے پاس لکھا ہوا کھاتے میں لکھا ہوا ہے. لیکن آپ کے خاوند نے کیا نہیں کیا ہوا تھا، لکھا وہ نہیں تھا. تو کہتے ہیں ہمیں کیا پتا کہ کس کس کا کتنا پیسے دینے، کتنے کتنے کے پیسے لینے تھے، کوئی دیتا ہے کبھی بھی؟ لوگ تو بھول جاتے ہیں، لوگ تو بھول جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. اگر ان کو پتہ بھی ہو، لکھا بھی ہو، تب بھی نہیں دیتے. تو بغیر لکھے تو اور خوش ہو جاتے ہیں، چلو جی اتنے پیسے کروڑوں روپے ہمارا کیا ہو گیا، بچ تو ہو گیا. لکھنا چاہیے ہمیشہ، ہر چیز آپ کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں ذالکم یہ جو ہے اقسط عند اللہ واقوم للشہادت، یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ کرین انصاف، ٹھیک ہے نا، اور ہاں اور گواہی کو درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے. واقوم للشہادت یعنی لکھی ہوئی ہے، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ بات اللہ زیادہ کرین انصاف ہے. واقوم للشہادت اور گواہی کو درست رکھنے کے بہتر ذریعہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ادنا، اچھا جی وہ ادنا، اور اس بات کی اچھا جی ٹھیک ہے نا. اور کیا ہے وَأَنَّ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے. وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، ریب کسے کہتے ہیں، شک کو کہتے ہیں نا. وَأَدْنَا، اور کم سے کم کیا ہوگا، کم سے کم تو یہ بات ہے نا. وَأَدْنَا، کم سے کم یہ ہے کہ تم شک میں تو نہیں پڑو گے نا، تمہیں شک نہیں ہوگا کسی چیز کی، لکھی ہوئی چیز ہوگی، ہر چیز تمہارے کیا ہونی چاہیے، ریکارڈ میں ہوگی. اب یہ مسلمان یہ کام نہیں کرتے، انگریز کیا کرتا ہے، ہر چیز کیا ہوتی ہے اس کی لکھی ہوئی، اس کے ریکارڈز بنے ہوئے ہوتے ہیں، فل انہوں نے بنایا ہوتا ہے، ریکارڈز مینٹین کیے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے نا. تو ادنا اللہ ترتابوا الا ان تكون تجارتا حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها. اچھا جی. ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تجارت حاضرہ کا مطلب ہے لکھی ہوئی تجارت، مطلب نقد ہو رہی ہے، پیسے دے رہے ہیں، چیز لے رہے ہیں، تو دونوں بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوا، تو اس کو لکھنا ضروری نہیں ہے. اگرچہ اس کو بھی لکھ لینا چاہیے کہ ہم نے کتنا سامان بیچا ہے، اور کتنا جو ہے نا ہمارے پاس اسٹاک کتنا پڑا ہوا ہے. آج کل کے دور کے اندر آپ کو پتہ ہے نا وہ بار کوڈز ہوتے ہیں، اور آپ صرف اسکین کرتے ہیں، فوراً ہوتا ہے کہ جی ریکارڈز آ جاتے ہیں، جی اتنا پڑا ہوا ہے، اتنا نکل گیا ہے سارا کچھ. لیکن اگر وہ کر رہے ہیں تو اس میں نہ لکھو. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ. ٹھیک ہے نا. اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو. ولا ولا يضار ولا يضار کاتب ولا شہید. یہ جو ہے نا لا یضار کہ جی، اور لکھنے والے کو کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے. لا یضار، ضرر جو ہے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے. کاتب کو، ولا شہید، اور نہ گواہ کو. وَإِن تفعلوا، اور اگر تم ایسا کرو، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ. ٹھیک ہے نا. تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا خوف دل میں رکھو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے. واللہ بكل شيء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اچھا اور اگر تم سفر میں ہو. علی سفر کا مطلب ہے کہ فی سفر، اگر تم سفر پر ہو یعنی سفر میں ہو. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم نہ پاؤ کوئی لکھنے والا. فرحان مقبوضہ، تو اب کیا کرو، تو رہن قبضے میں رکھ لو. فرحان مقبوضہ کہ اگر تم نے کوئی چیز وہ کر دی ہے. آیت کو ریپیٹ کر دوں، ریپیٹ کروں کہاں سے، دوبارہ سے یہاں سے، یا الزام سے زیادہ تم پوری
یہ بڑی لمبی آیت ہے دیکھیں نا. اور یہ قرآن دیکھیں نا, یہ آیت دیکھو صرف لکھنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اتنی بڑی آیت کیا کر دی گئی ہے. آپ سوچیں ذرا, لکھنے کے اوپر کہ کیا گواہ بنانا, اور اس کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, تو اتنی بڑی آیت اتار دی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کے لیے جو ہے نا اس میں سے آ گیا. دوبارہ دیکھیں ذرا کیا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اذا تداینتم, جب کوئی معاملہ کرو, اذا تداینتم بدین, ٹھیک ہے نا, جب کوئی معاہدہ کرو, بدین یہ کس کا, ادھار کا معاملہ, الی اجل مسمى, ایک مدت معین تک, فاکتبوا, سو لکھ لو, وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ, چاہیے کہ لکھ لے تمہارے درمیان لکھنے والا, بالعدل, عدل کے ساتھ, ولا یابا کاتب, اور انکار نہ کرے لکھنے والا, ان یکتبا, لکھنے سے, کما علمہ اللہ, جیسا کہ اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے. اچھا اب آگے, فلیکتب, لکھوائے کون, ولیملل, فلیکتب, لکھے اور اس کی املا کروائے کون, فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق, جو کہ کیا بن رہا ہے, قرض دار بن رہا ہے, جس پہ حق آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ولیتق اللہ ربہ, اور چاہیے کہ وہ ڈرے اپنے رب, اللہ سے تقوی اختیار کرے اپنے پروردگار سے, جو ولا یبخس منہ شیئا, اور کوئی چیز اس میں سے اس میں سے جو نہ چھوڑے نہیں, اس میں سے کوئی کمی نہ کرے. یبخس کا مطلب, فإن کان الذی علیہ الحق صفیا, ہاں اب اگر جس بندے پہ حق آ رہا تھا, اگر وہ کیا تھا, نہ سمجھ تھا, او ضعیفا, یا کمزور تھا, او لا یستطیع ان یمل ہوا, اور یا وہ استطاعت نہیں رہتا لکھوانے کی, فلیملل ولیہ بالعدل, تو اس کا ولی جو ہے نا اب لکھوا لے. واستشہدوا شہیدین من رجالکم, تم دو گواہ بنا لو مردوں میں سے, اپنے اس میں سے, فإن لم یکونا رجلین, اگر دو مرد نہ ہوں, فرجل, تو ایک آدمی, وامرأتان, اور دو عورتیں, ممن ترضون, جن پر تم راضی ہو, من الشہداء, گواہوں میں سے. کیوں, یہ اس کی علت بتا رہے ہیں, ان تضل احداہما, کہ اگر ایک بھول جائے, فتذکر احداہما الاخری, تو دوسری کیا کر دے, پہلی دوسری کو یاد کروا دے. ولا یاب الشہداء, اور انکار نہ کریں گواہ, اذا ما دعوا, جب ان کو بلایا جائے. ولا تسأموا, اور تم کیا نہ پڑھو, تم تنگ نہ پڑھو, ٹھیک ہے نا, کہ ان تکتبو ہو, کہ لکھنے سے, کس چیز کو, صغیرن او کبیرن, الی اجلہ, چاہے وہ چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو, الی اجلہ, اپنی مدت تک کے لیے جو لکھنے جائے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, جو مدت کے ساتھ. ذالکم, یہ کیا ہے, اقسط عند اللہ, یہ اللہ کے زیادہ قرین انصاف ہے, زیادہ انصاف والی بات ہے. وہ اقوام للشہادت ہے, اور گواہی کو درست کرنے کا بہتر ذریعہ ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے آ گیا. اچھا اب آ گیا, ادنا, اور کم از کم تمہیں فائدہ کیا ہوگا, کہ اللہ ترتابو, تمہیں شک تو نہیں پڑے گا نا. اچھا فلاں پیسے کتنے دینے تھے, اس نے 1000 روپے کی چیز مجھ سے لی تھی, 1500 کی لی تھی, مدت کیا تھی, فلاں کیا تھا, تو کم سے کم اتنا تو تمہیں ہو جائے گا نا. تو کہتے ہیں ہاں, اب آگے, الا ان تکونا تجارتن حاضرتن, ہاں اگر کیا تھی تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین ہوتا, تدیرونہا بینکم, ٹھیک ہے نا, اچھا جی, تو تمہارے درمیان جو جاری تھا, یعنی جو تمہارے نقد درمیان جو تھا, حاضرتن تدیرونہا بینکم, فلیس علیکم جناح, تو اب تم گناہ نہیں, اللہ تکتبوہا, کہ تم اسے نہ, تو نہ لے اس کو, نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے. اور اچھا جی, تبایا میں ڈفرنس, ہاں ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے یہ بھی وہ بھی وہی ہے, دونوں ہی کوئی واجب نہیں ہے, یہ فرض واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, دونوں, لیکن یہاں پہ تاکید زیادہ ہے, یہاں پہ تاکید زیادہ ہے. اچھا, لکھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے, فرض واجب نہیں ہے اس میں سے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ تاکید زیادہ ہے. اور ادھر کیا ہے, ادھر بس یہ ہے کہ جناب ادھر تو کیا نہیں ہے, ادھر بس ایک وہ دیا جا رہا ہے ایک, ٹھیک ہے نا, تو اس میں کیا بتا دیا گیا کہ تمہارے کو وہ نہیں ہے اس میں سے. واشہدوا اذا تبایعتم, اور تم, اچھا جب تم نقد دینے کا سودا ہو, تو جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو, کوئی چیز بیچنے کے سے. اس میں بعد میں لڑائیاں بن جاتی ہیں نا, ایک کہتا ہے میں نے تو بیچی نہیں تھی, دوسرا کہتا ہے نہیں. آج کل جو آپ پراپرٹی کی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, دیکھیں وہ اسٹامپ پیپر پہ لکھتے ہیں, 2 گواہ ہوتے ہیں, 2 گواہ. ٹھیک ہے, تو جب کوئی معاملہ کر رہے ہو تو تم کیا کر لو, کہ اس میں سے گواہ بنا لیا کرو. ولا یضار کاتب, اور نہ نقصان پہنچائے لکھنے والے کو, ولا شہید, اور نہ گواہ کو. اب آ گیا جی, وَإِن تفعلوا, اور اگر کیا کرو گے, اگر تم ایسا کرو گے, فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, تمہاری طرف سے کیا ہوگا, ایک نافرمانی ہوگی. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اللہ تمہیں سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ ہر چیز پر کیا ہے,
ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ اگر تم مسافر ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو کوئی رہن میں کوئی چیز رکھ لو. مثال کے طور پہ آپ کسی جگہ کے اوپر وہ ہیں کہ جی معاملہ جو ہے نا اس میں سے، تو میں نے آپ سے کوئی چیز مانگی، میں نے کہا مجھے یہ چیز دے دیں، تو آپ نے کہا کہ جناب اس کو لکھ لیتے ہیں کہ آپ نے میری یہ چیز دینی ہے. میں کہتا ہوں جی لکھنے والا تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے کیا کیا آپ نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کوئی چیز اپنی میرے پاس رہن رکھوا دیں، رہن رکھوا دیں. میں نے کہا اچھا جی فلاں چیز میری گھڑی ہے آپ کے پاس رہن ہے، فرحان مقبوضہ، تو وہ کیا آ جائے رہن قبضے میں آ جائے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اچھا جی، تو اب کیا ہے اگر تم ایک دوسرے پر فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اگر تمہیں کیا ہے دوسرے پر امن ہے، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ جناب یہ بندہ کیا ہے قابل اعتماد ہے، دوسرے پر بھروسہ ہے، تو کہتے ہیں فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. تو اب کیا کرے، تو جس پر بھروسہ کیا گیا وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرتے، جس پر بھروسہ کیا گیا وہ کیا کرے اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرتے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ تو کیا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں نہیں گواہ کو نقصان بعد وقت گواہی کے وہ کہتے ہیں ڈراتے بھی ہیں دھمکاتے بھی ہیں، وہ تو خرچہ شرچہ تو دے گا ہی دے گا کہ اس میں سے، لیکن کیا ہوتا ہے اس کو ڈراتے رہتے ہیں خبردار تو نے گواہی دی اگر تو نے یہ نہیں بتانا تو پھر کیا کریں گے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تھے ولا تک تم شہادت، ٹھیک ہے نا، ولا تک تم شہادت، شہادت کو وہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا، شہادت کو چھپاؤ نہیں، یعنی گواہی کو چھپاؤ نہیں، ٹھیک ہے نا. وَمَن یکتمھا اور جو گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ تو اس کا دل گنہگار ہوگا. واللہ بما تعملون علیم اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ سے خوب واقف ہے. آپ کو پتہ ہے زیادہ تر جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، مالی معاملات کے جھگڑے ہوتے ہیں نا. لڑائی جھگڑے تو وہ بات کے ہوتے ہیں کسی کو مارنا پیٹنے کے، جو ہے زیادہ تر تو مالی معاملات ہوتے ہیں یہ جو ہیں یہ سارے، اس لیے اس میں گواہ نہ ہوں گے تو گواہوں کو بھی کروڑوں کے ڈیلز ہوتی ہیں لوگوں کی، کروڑوں کی. اب اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کیا نہ کرو، گواہ جو ہے نا اس کو ڈراؤ دھمکاؤ نہیں کسی، اس کو یا کاتب کو جس نے لکھا تھا اس کو کہا رہا کہ تو نے گڑبڑ کی تھی، ویسا وہ کیا تھا، یہ جو ہے نا اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہوگا جی. بس اب آخری انشاءاللہ رکوع رہ گیا ہے سورہ بقرہ کا، یہ انشاءاللہ پھر پڑھ لیں گے. مجھے